سیرت مصطفیٰ کا عنوان دیتے ہوئے کچھ توجہ کر لی جائے تو شاید ہمارے معاملات بھی آپ کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر ہو جائیں۔ کوئی انسان کامیاب شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان چار باتوں پر خاص توجہ نہ دے۔ کوئی شخصیت بن کر نہیں آئے گا سامنے جب تک کہ وہ ان چار باتوں کی طرف خاص اس کی توجہ نہ ہو۔ سب سے پہلا موضوع، وہ جسے بھی مانتا ہے، جسے بھی خالق اور رب مانتا ہو، میں بھی عمومی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے اس کے پاس وقت کتنا ہے، اپنے رب کے لیے اس کے پاس ٹائم کتنا ہے، اپنے رب کے لیے اس کے پاس وقت کتنا ہے۔ جو شخص ساری دنیا کے لیے وقت رکھتا ہو مگر اپنے رب کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو، یہ کمزور انسان ہے، کمزور شخصیت ہے اس کی۔ جیسے جیسے مصروفیت ہماری بڑھتی جاتی ہے، ایسے ایسے عبادتوں میں کمی آنے کا ایک عام تصور ہے۔ افسر ہو گئے ہیں، گریڈ بڑھ گیا ہے، مصروفیت بڑھ گئی ہے، فلاں اس میں داخلہ لے لیا ہے، اب ٹائم نہیں مل پاتا، لہٰذا اب نماز جماعت میں شریک نہیں ہو رہے، پھر آہستہ آہستہ نماز بھی قضا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ جمعے کی نماز اور پھر عید کی نماز تک محدود ہو گئے۔ اپنے رب کے لیے اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ انسان ناکام انسان ہے۔ اس انسان کو اپنے رب کے لیے ایک وقت کا تعین کرنا ہوگا جو رب نے خود تعین کر کے دے دیا ہے۔ سرکار کی زندگی میں یہ پہلو اتنا غالب ہے، ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مصلوں پر آؤ، عبادت کرو، آؤ میرے آگے سجدہ کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، تم بستر پہ چلے جاؤ، تم بہت عبادت کرتے ہو، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، تم مسلسل میری عبادت میں مصروف رہتے ہو۔ سرکار کی زندگی کا یہ غالب پہلو ہے۔ اسی طرح کسی شخصیت اور کامیاب شخصیت کے لیے دوسرا جو پہلو اور دوسری جو سیرت کا عنوان ہے وہ ہے، عزیزان گرامی، دیکھا جائے کہ یہ شخصیت اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ اہم ترین، معروف ترین، مشہور ترین وجود اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سارے جہان کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں مگر گھر والوں کے لیے ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب دے رہا ہے، یہ سب کے لیے اچھا ہے مگر اپنی زوجہ کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو سفر تربیت اور سفر تہذیب اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے گھر تک لے آئے اور اپنے گھر سے شروع لیتا ہوا معاشرے تک لے کر آئے، وہ انسان کامیاب ہے۔ الٹا چلنے والا معاشرے کے لیے سب سے اچھا ہے، گھر والوں کے لیے برا ہے، پھر اپنے لیے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ انسان ناکام انسان ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی تہذیب نفس کے بعد کا مرحلہ طے کرے، یعنی تنظیم منزل کو محسوس کرے۔ بہت سارے لوگ گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ سانپ سونگھ جاتا ہے اس لیے کہ ابا گھر میں آ گئے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہم نے اونچی آواز میں بات کر لی تو ایک مرتبہ ان کا ایک چپتا ہوا جملہ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائے گی۔ خوف ہراس پھیل جاتا ہے کہ والد گھر میں آ گئے ہیں، فلاں گھر کا فرد گھر میں آ گیا ہے۔ نہیں، یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ یہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، یہ کتنا ہی بڑا انجینئر ہو، کتنا ہی بڑی علامہ اور کتنا ہی بڑی مولانا ہو، یہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور ان رشتوں میں بھی جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ زوجہ کا رشتہ ہے۔ لہذا ایک صحابی پیغمبر کا واقعہ ہے کہ جب ان کی رحلت ہوئی تو سرکار دو جہاں نے نالین اپنے پیروں میں نہیں لیں، گریا بھی فرمایا ان کے جنازے پر، فرمایا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہیں، لیکن جب ان کو دفنا دیا گیا تو فرمانے لگے دعا کرو اس پہ فشار قبر ہو رہا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا بڑا آدمی جس کے جنازے میں آپ ایسے شریک ہوں اس کے اوپر بھی فشار قبر ہے؟ فرمانے لگے اپنی زوجہ سے اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا تناؤ بڑھ تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اگر گھر والوں کے ساتھ معاملات اچھے نہ ہوں، اخلاقی انداز اچھا نہ ہو تو عزیزان گرامی بہت سے معاملات خراب ہو جائیں گے، آخرت میں خرابیاں ہو جائیں گی، مرنے کے بعد کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیاب انسان کا ایک عنوان یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو، اور سرکار کی سیرت میں یہ پہلو بھی غالب ہے۔ اس لیے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھ کے بتایا کہ سچا پیغمبر ہے، گھر والوں نے پہلے تائید کی ہے کہ سچے پیغمبر ہیں، اقرار کیا ہے کہ آپ کی عظمت ایسی ہی ہے جیسی وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں خاتم ہوں، میں اللہ کی جانب سے نمائندہ ہوں۔ یہ دوسرا پہلو ہے سیرت کا۔
سرکار کی سیرت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. دوستوں کے ساتھ دوست ہونا بہرحال کارنامہ ہے، اس کے لیے بھی جگر چاہیے، بہت سارے لوگ تو یہ بھی نہیں کر پاتے، لیکن اس سے بڑا کارنامہ ہے دشمنوں کے ساتھ اچھا ہونا. دشمن کے ساتھ دشمن کا انداز اپنانا یہ کوئی بڑے آدمی کی علامت نہیں ہے. مثلا اگر آپ کے بدن کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو اور آپ بھی اس کے بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بڑے بن کے دکھاؤ، عظیم انسان کی علامت یہ نہیں ہے. بقول کسی بزرگ عارف کے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. یہ انداز اپناؤ، درگزر کی سیاست، درگزر کی حکمت، معاف کرنا، یہ ہے سرکار دو جہاں کی سیرت کا وہ تیسرا پہلو کہ دیکھا جائے دشمن کے ساتھ کیسے ہیں. ویسے بھی عزیزان گرامی، یہ جو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی سنی شیعہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پاکستانی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک کے بسنے والے کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے دشمن کا جو انداز ہے اس میں ہمیں کچھ اپنے رویوں کو کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ بہتر کرنا ہوگا. اسی سیرت کے عنوان سے کچھ نقطہ حاصل کرنا ہوگا. سرکار دو جہاں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے؟ جنہوں نے مکے میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، آپ کی نالین پاک خون سے تر ہو جاتی تھی. سرکار نے مکہ مکرمہ کو ہجرت فرما کے ترک کر دیا، اور جب فتح مکہ جب موقع پر آئے عمرہ کرنے کے لیے تو آپ کو صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو واپس کر دیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. لیکن جب سرکار دو جہاں فتح مکہ کے موقع پر مکے میں تشریف فرما ہوئے تو ہاتھ باندھے ہوئے تھے ان لوگوں کے جنہوں نے سرکار کو اذیتیں پہنچائی تھی. تو آپ نے دیکھا ایک صف کھڑی ہوئی ہے جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی. تو آپ نے گویا ایک لمحہ نہیں گزرا، آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء. انہیں دیکھ کر فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. مالک کل نے جس کو ہے اپنا محبوب بنایا، حسن امین و صادق کا کافر سے لقب ہے پایا. صبر سکون سے اور عمل سے دین کو ہے پھیلایا، نفرت کا اظہار کسی سے کر کے نہیں دکھلایا. چھت کے زمانے نے آقا پہ ظلم بہت ہے ڈھائے. اور جب کوئی بہت تکلیف پہنچاتا تو ایک بہت معروف حدیث ہے سرکار کی، بہت معروف جملہ ہے حضرت کا. تو حضرت اس کی تکلیف کو سہنے کے بعد اللہ سے آواز دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون. یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں. دشمن کے ساتھ برتاؤ سرکار کا کیسا ہے، یہ ایک سیرت پیغمبر کا عظیم عنوان ہے. اور چوتھا ستون سیرت وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان اپنی زندگی تک کے لیے محدود نہ رہے. کیا معلوم ہمارے لیے پروانہ رحلت کب آ جائے، کب نقارہ کوچ بجا دیا جائے کہ آج آپ کی رحلت کا دن ہے اور آج کو فرشتہ آ رہا ہے آپ کو لینے کے لیے. تو کیا میں اپنی زندگی تک کے لیے محدود انسان ہوں یا مجھے اپنی زندگی کے بعد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے؟ بس جو شخص اپنی زندگی کے بعد کا بھی بہتر اہتمام کر رہا ہو وہ ایک کامیاب انسانوں میں سے ایک انسان ہے. سرکار دو جہاں نے بھی اپنے جانے کے بعد بظاہر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا اہتمام کیا ہے قرآن اور اہل بیت اور سنت کو چھوڑنے کا عنوان. میں تمہارے درمیان قرآن اور اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا. تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب دے رہا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے اپنی اطرت دے رہا ہوں، اپنی اہل بیت دے رہا ہوں. لہذا سرکار کی سیرت کو عنوان زندگی قرار دینا ہی ایک مسلم کی کامیابی کا